الدرج في درج عباراتها نعاني تحقيقات يتزين بها آذان الأذهان وخدرت في أستار إشاراتها نفائس عرائس لم يطمثهن إنس قبل ولا جان خدمت بها حضرة من نصر الملة والدين حضرت من نصر الملت والدین حضرت من نصر الملة والدين وقفا على آثار سيد المرسلين جاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى حق الجهاد. اچھا وبعد، اصل میں اب یہ کتاب کا دیباچہ لکھ رہے ہیں. خطبے کے بعد دو تین باتیں بتائیں گے. ایک تو یہ مرزا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنا نام بتائیں گے کہ کتاب کی اہمیت مصنف کی اہمیت سے بڑھ جاتی ہے. مصنف اگر اہم آدمی ہے اور لوگ ان کو جانتے ہیں علم کے اعتبار سے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کتاب کی لوگ قدر بھی کرتے ہیں. اور مصنف اگر ایسا کوئی للو پنجو ہے، اس نے کیا لکھا ہوگا، اس کو خود کچھ نہیں آتا تو لکھا کیا ہوگا، ایسے ورقے کالے کر رہا ہے، پھر لوگ کیا کرتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے تو یہ اپنا نام بتائیں گے کہ یہ کتاب کس کی ہے. دوسری یہ بات بتائیں گے آپ کو کہ یہ کتاب جو ہے یہ حاشیہ ہے. تو حاشیہ کس پر لکھا ہے میں، تو یہ آپ کو بتا دیں گے کہ بھائی مواقف جو ہے یہ قاضی عاضد رحمۃ اللہ علیہ، قاضی عاضد الملت والدین، بہت بڑے آدمی ہیں. امام قطب الدین رازی کے استاذ ہیں. تو قاضی عاضد الملت والدین نے مواقف لکھی ہے متن، اس کے اوپر میر سید سند نے شرح لکھی. تو چونکہ مواقف کے کئی فنون ہیں، ایک فن اس میں امور عامہ کا، تو یہ آپ کو بتائیں گے. میں نے صرف حواشی لکھے اس ایک فن کے اوپر، امور عامہ کا جو فن ہے شرح مواقف کا، اس کے اوپر یہ حواشی میں نے لکھی. پھر یہ جو حواشی انہوں نے لکھی ہے، تھوڑا سا ان حواشی کا حال بتائیں گے کہ یہ میں نے اس میں لکھا کیا ہے. تو تھوڑا سا بتائیں گے. اس کے بعد یہ بتائیں گے کہ چونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ بادشاہی زمانہ جو ہوتا تھا، بادشاہی اور سلطنت کا زمانہ تھا، یہ جمہوریت نہیں تھی، یہ لعنتی جمہوریت یہ نہیں تھی، یہ انگریزوں والی جمہوریت، یہ کہ بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، کھوپڑیاں گنتے. امام راضی اور ایک چمار کا ایک جیسا ووٹ ہے. امام غزالی کا بھی ایک ووٹ ہے اور وہ چمار کا بھی. وہ چولہا نہیں ہے، چولہا وہ جو گندگی صاف کرتا ہے گلیوں میں، اس کا بھی ایک ووٹ. یہ کوئی طرز حکومت ہے؟
اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب بنیاد اتنی غلط ہو تو خشت اول چونے حد معمار کچ تا سریا میرا وقت دیوار کچ. اس لیے تو وہ چور جو ہیں وہ ہمارے بادشاہ بن جاتے ہیں کہ چوروں نے منتخب کرنا ہے کس کو؟ چور کو. تو اکثریت تو چوروں کی ہے. کوئی اچھے لوگ، اہل رائے لوگ، جیسے خلافت راشدہ کا دار و مدار ہے اس کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیسے ہوا؟ بخاری آپ نے پڑھی. سمجھ میں آئیے کہ اہل رائے لوگ، ثقہ لوگ، علماء، دانشور، جو حکومت کے چلانے کو جانتے ہیں، ان لوگوں کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے. ہر ایرا غیرہ نتو خیروں کو ووٹ کا حق دے دیے تو بڑا غیر کر. وہ تو پھر ہوتے زیادہ ہیں، وہ پھر اہل رائے لوگ پیچھے رہ جائیں گے، وہ تو تھوڑے. نتیجہ یہی ہوگا جو آج کل ہماری حکومتوں میں ہو رہا ہے. جتنے چور ہیں وہی بادشاہ ہیں، جتنے ڈوم ہیں وہی بادشاہ ہیں، جتنے فاسق و فاجر ہیں، زانی شرابی ہیں وہی بادشاہ ہیں. کہ ان لوگوں کی اکثریت وہی ان کو ووٹ دیتے ہیں. وہ کوئی اچھے آدمی کو ووٹ دیں گے، وہ کہے گا یہ پھر کوڑے نافذ کرے گا. وہی ہم تو سب چور ہیں تو یہ تو سب کو کوڑوں سے مارے گا. تو وہ کب ایسے آدمی کو ووٹ دیں گے؟ بہرحال چونکہ وہ زمانہ تھا میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا. دیکھو نا کیا ان لوگوں نے کام کیا ہے نا دین کے لیے، لوگ یاد کرتے ہیں. تو ان کے زمانے میں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت تھی. تو علماء نے پھر دیکھو نا انہوں نے دین کی خدمت کی بادشاہوں نے، تو علماء نے ان کی قدر کی. علماء نے اپنی جان مار کر، اپنا خون پسینہ ملا کر جو کتاب لکھی وہ ہدیتاً اور تحفتاً ان کو پیش کی کہ بھئی ان کی یہ علم دین کی خدمت کرتے ہیں تو ان کا حق ہے ہم پر کہ ہم بھی اس خدمت میں ان کے معاون بنیں. تو وہ کیسے معاونت کر سکتے تھے؟ علماء بیچاروں کے پاس مال دولت تو ان کی ضرورت بھی نہیں تھی، ان کو مال دولت کی ضرورت کس چیز کی تھی؟ کہ علماء کام کریں، کتابیں لکھیں، درس و تدریس کریں، شاگرد پیدا کریں، علماء بنائیں. اور وہ ان کی خدمت میں پیش کرتے تھے تو وہ خوش ہوتے تھے کہ بھئی دیکھو نا عالم دین نے اتنا کام کیا، بہت بڑا انعام دیتے تھے کیونکہ خود علم دوست لوگ تھے. تو یہ کوئی علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں اور بادشاہوں کی خدمت میں تحفتاً پیش کی ہیں، یہ کوئی ریاکاری نہیں ہے، یہ کوئی دنیا داری کے لیے یا لالچ کی بات نہیں ہے. یہ ان نے لالچ نہیں کی علماء نے، بلکہ یہ دراصل ان بادشاہوں کی حوصلہ افزائی کی کہ بھئی یہ دین کے خادم ہیں، ہاں تو ہم بھی اپنی خدمت ان کی خدمت کے ساتھ ملا لیں. تو پھر انہوں نے یہ کتاب جو حواشی لکھی ہے نا، تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تحفتاً پیش کی. اس لیے یہ بتائیں گے آپ کو. پھر اورنگزیب عالمگیر کی انہوں نے جو تعریف کی ہے وہ میر زاہد کے الفاظ ہیں، اور واقعی یہ شخص جو ہے یہ تعریف کا حقدار بھی تھا. ایک فتاویٰ عالمگیری کو دیکھو، ہاں جو آج ہمارے پاس موجود ہے، یہ اورنگزیب عالمگیر کا کارنامہ ہے جو اپنے زمانے کے جید علماء کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ فقہ حنفی کے مسائل جو ہیں وہ تو بکھرے پڑے ہیں فتاوی جات،
ہم ایک ایک مسئلہ سے جب فیصلہ کرتے ہیں، قضا کرتے ہیں، تو ایک ایک فیصلے کے لیے پھر کئی کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں، کیونکہ فقہ حنفی نافذ تھا، تو لہذا علماء کو اکٹھا کیا کہ میری مملکت کے لیے قانون بناؤ، فقہی قانون بناؤ۔ چنانچہ علماء نے یہ فتاوی عالمگیری اورنگزیب عالمگیر کی حکومت کے لیے قانون کے طور پر بنایا، اور یہی فتاوی عالمگیری نافذ تھا بر صغیر میں انگریزوں خبیثوں کے آنے تک، یہ قانون تھا اس ملک کا۔ یہ آئے تو انہوں نے پھر اس کو ختم کیا اور اپنی شیطانیاں ہمارے اوپر مسلط کر دی۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اسی لیے وہ مولانا عبدالستار خان نیازی نے ایک کتاب لکھی ہے، اتحاد بین المسلمین۔ آپ لوگوں کے پاس ہے؟ کس کے پاس؟ بڑی اچھی کتاب ہے۔ یہ کسی دیوبندی نے ایک دعوت سی شائع کی تھی بریلویوں کے لیے کہ آئیں آپ اور ہم اتحاد کریں۔ ہمارا فقہ تو ایسے بھی ہے کہ ہم حنفی ہیں، آپ بھی حنفی ہیں، صرف چند مسائل میں اختلاف ہے تو ہم اتحاد کر لیں گے، بڑی قوت بن جائے گی ہماری۔ مولانا عبدالستار خان نیازی نے اس کے جواب میں اتنی کتاب لکھی، اس کا نام رکھا ہے اتحاد بین المسلمین۔ تو اس میں مولانا عبدالستار خان نیازی نے اس دیوبندی کو کہا کہ اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے اصولوں پر اتحاد، ہم آپ کے مذہب کو مان لیں، تو یہ اتحاد تو پھر آسان ہے، آپ ہمارے والا مان لیں تو اتحاد ہو جائے گا۔ لیکن ایسا تو نہیں ہوگا، نہ آپ ہماری بات مانیں گے نہ ہم آپ کو مانیں گے، تو اتحاد کا یہ طریقہ تو نہیں کہ ہم آپ کے پیچھے چل پڑیں۔ اتحاد کا طریقہ ہے وہ ہمارے پاس تین چار اصول ہیں، ان اصول کے اوپر اتفاق ہو، اتحاد ہو۔ پہلے نمبر پر میری طرف سے آپ کو دعوت ہے کہ انگریزوں کے اس ملک میں آنے سے پہلے بر صغیر کا جو قانون تھا فتاوی عالمگیری، آؤ اس کے اوپر اتحاد کریں۔ فتاوی عالمگیری میں جو عقائد ہیں، آپ کی کتابوں میں اگر اس کے خلاف کوئی عقیدہ ہوا، آپ اس سے توبہ طائب ہوں گے، کتاب کو جلائیں گے، اور ہماری کتابوں میں اگر کوئی خلاف ہوا، ہم توبہ طائب ہوں اور جلائیں گے۔ یہ معاہدہ کر لو ہمارے ساتھ، تو اتحاد ہو جائے گا۔ پہلی بات یہ کہ آؤ فتاوی عالمگیری پر اتحاد کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بھی آپ نہیں مانتے، حالانکہ یہ انصاف کی بات ہے، یہ بھی آپ نہیں مانتے، تو پھر آؤ تمہارے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابوں پر اتحاد کرو۔ پیر تمہارا ہے، ہمارا نہیں ہے، ہم ویسے ان کو اچھا آدمی سمجھتے ہیں، تمہارا تو پیر ہے، تو آؤ۔ یہ بھی انصاف کی بات ہے، آپ کے حق میں ہے۔ اگر یہ بھی نہیں مانتے، اپنے پیر کو بھی نہیں مانتے، تو پھر تیسرا اور آخری ہمارے پاس مرحلہ یہ ہے کہ آؤ عقائد علماء دیوبند جو کتاب تم نے لکھی ہے اس پر اتحاد کرو۔
وہ تو تم نے ہمارے عقائد چرائے ہیں اور اپنے ظاہر کیے، وہ تمہارے عقائد نہیں ہے اصل میں، لیکن شرط یہ ہوگی کہ اس کتاب کے خلاف آپ کی کسی اور کتاب میں آپ کے جو عقیدے پائے جائیں گے اس کتاب کو جلاؤ اور اسی پر اتحاد۔ یہ کتاب مولانا عبدالستار خان نیازی نے لکھی ہے، بڑی زبردست کتاب لکھی ہے، بڑی زوردار باس ہے اس میں، اتنی کتاب دیوبندی بھاگ گئے، ایک پر بھی نہیں آئے۔ انہوں نے کہا اتحاد اس کو تو نہیں کہتے کہ ہم تمہارے پیچھے چل پڑیں، تم اپنے کو مطبوع بناتے ہو، ہم کو تابع بناتے ہو، یہ اتحاد ایسا نہیں ہوتا ہے، اتحاد کا طریقہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو فتح عالمگیری کی بات کر رہا تھا میں کہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے کے، بلکہ ان کی سلطنت میں بہت بڑے عہدے پر میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ علیہ فائز بھی، اس لیے انہوں نے یہ کتاب حواشی جو ہے یہ لکھی ہے اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش بھی کی، ہدیۃً پیش کی، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، تاکہ دین کی وہ مزید خدمت کریں کہ علماء جب ساتھ ہوں گے، علماء ساتھ دیں گے تو وہ مضبوط ہوں گے نا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ خلاصہ ہے آج آپ کے سبق۔ تو فرماتے ہیں کہ وبعد فیقول العبد الضعیف، یہ بعد و فا اور اما وغیرہ یہ قصے آپ پڑھ چکے ہیں، تو اس لیے اپنا آپ پہلے بتاتے ہیں۔ ہاں میں نے آپ کو بتایا کہ مصنف کی اہمیت سے کتاب کی اہمیت بڑھ جاتی ہے نا، لیکن چونکہ علماء میں انکساری ہوتی ہے، عاجزی کی عادت ہوتی ہے، کتنا بھی بڑا عالم ہوتا ہے وہ تکبر نہیں کرتا، بلکہ علم جتنا زیادہ ہوگا وہ عاجزی بتائے گا، عاجزی سکھائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ فیقول العبد الضعیف المحتاج الی رحمت اللہ الغنی القوی، معنی تو سمجھتے ہو نا؟ نام بتاتے ہیں اپنا محمد ظاہر، اپنے والد صاحب کا نام بتاتے ہیں محمد اسلم، قاضی محمد اسلم۔ نسب بتاتے ہیں الحسینی، سید ہیں حسینی سید، نسباً، اور وطناً الہروی، ہرات کے رہنے والے ہیں۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اوپر اس حاشیے میں کہیں لکھا بھی ہے، ان کے تھوڑے سے حالات لکھے بھی کہ حضرت خواجہ کوہی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں، ہاں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، خراسان کے علاقے کے بہت بڑے شیخ تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ اب یہ تو انہوں نے اپنا نام بتا دیا، اب اس کے بعد یہ حواشی کے متعلق یہ بتاتے ہیں اپنی کتاب کے متعلق کہ میری یہ کتاب جو ہے یہ حاشیہ ہے، اور کس کتاب کا حاشیہ ہے وہ بھی بتاتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں ہذہ حواشن متعلقۃ علی فن الامور العامۃ من شرح المواقف، شرح مواقف کہ جو امور عامہ کی بات ہے اسی سے تعلق ہے اس کا۔ اور حاضی کا مشار الیہ آپ پڑھ چکے ہیں شرح تہذیب وغیرہ میں کہ مستحضر فی الذہن ہوتا ہے، ہاں یاد ہے۔ کتاب کے متعلق، حواشی کے متعلق اب بتاتے ہیں کہ اس کتاب میں نے کیا کیا ہے، تو چند ایک استعارات کرتے ہیں کہ اودعت فی درج عباراتها لعالی تحقیقات، امانت رکھی ہے میں نے فی درج عباراتها، اس حاشیے کی عبارتوں کے بکسے میں، درج حاشیے کی عبارتوں کے بکسے میں کیا رکھی ہے؟ لعالی تحقیقات، مشبہ بھی کی اضافت مشبہ کی طرف،
یعنی اودعت فیہا تحقیقات کاللؤلی، میں نے اس میں ایسے تحقیقات رکھے ہیں اس کے بکسوں میں کہ وہ موتیوں کی طرح۔ واقعی موتی کیا چیز ہے بھائی؟ یہ باتیں تو موتی سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، لیکن انہوں نے تشبیہ دی ہے چونکہ دنیا میں قیمتی چیز جو ہے وہ موتی ہے، اس لیے موتی سے تشبیہ دی ہے۔ لؤلی تحقیقات یعنی تحقیقات ہی کاللؤلی، ایسی تحقیقات ہیں کہ وہ موتیوں کی طرح۔ یتزین بہا آذان الاذہان، اب موتیوں سے تزین ہوتا ہے، جواہر سے وہ عروس کو گویا کہ ناوے کو دلہن کو سجایا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں بھائی یتزین بہا آذان الاذہان، متزین ہو جاتے ہیں ان تحقیقات سے اذہان کے کان، ذہن کے کان متزین ہو جاتے ہیں۔ کان میں دلہن جب وہ جواہر کا پرویا ہوا وہ زیور ہوتا ہے نا، وہ ڈال لیتی ہے نا، تو کان مزین ہو جاتا ہے، کان خوبصورت ہو جاتا ہے۔ فرماتا ہے یہ میری تحقیقات جب ان کے کان میں جائے گی نا، کان خوبصورت ہو جائے گا۔ ذہن کے کان میں جب یہ جائے گی تو کان خوبصورت ہو جائے گا۔ وَخَدَرْتُ فی اشارہ فی استار اشاراتها نفائس عرائس، اور پردہ ڈالا ہے میں نے، خدر تو پردے میں چھپایا ہے۔ ہاں خدر کس کو کہتے ہیں؟ مخدرات کہتے ہیں پردہ پوش عورتوں کو، پردہ پوش لڑکیوں کو مخدرات، مستورات بھی کہتے ہیں، مخدرات بھی کہتے ہیں۔ آج کل کی عورتیں تو نہ مستورات ہیں نہ مخدرات ہیں، مکشوفات ہیں نا۔ فرماتے ہیں پردہ ڈالا ہے میں نے فی استار اشاراتها، ان حواشی میں نے جو اشارات کیے، بعض مفاہیم کی طرف میں نے اشارات کیے، اشارات کے پردے میں۔ اشارہ جو ہوتا ہے اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے، جس چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے، وہ اشارہ گویا کہ اس چیز کا پردہ ہوتا ہے۔ عام لوگ تو اس کو نہیں سمجھتے، اشارات کو سمجھنے والے لوگ سمجھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اشارات کے پردوں میں نے کیا چیز چھپائی ہے؟ نفائس، نفیس چیزیں چھپائی ہیں میں نے۔ نفیس، نفیس کی جمع عمدہ، نفیس چیزیں کس کے لیے ہوتی ہیں؟ عرائسہ، دلہنوں کے لیے۔ وہ جو نفیس زیورات ہوتی ہیں جواہر سے مرصع، جو دلہن کے لیے بنائی جاتی ہے، کہتے ان اشارات کے اندر، اشارات کے پردے میں ہم نے وہ چیزیں چھپائی، وہ نفیس چیزیں چھپائی۔ لیکن دیکھو وہ جو نفائس ہے نا، لم یطمثہن انس قبلی ولا جان، اس کو ٹچ نہیں کیا کسی انسان نے مجھ سے پہلے، ولا جان،
نہ جنی نے نہ انسان. اور جو جنت کی نعمتوں کا اور حور و غلمان کا اللہ جل وجود تعریف فرماتا ہے نا قرآن میں، ایسی ایسی حوریں ہیں پیرا. کأنہن الیاقوت والمرجان. آمین آمین. تو اس سے اقتباس کیا اس آیت سے. فرماتے ہیں کہ یہ میں نے ایسے نفیس زیورات جواہر وہ میں نے اشارات کے پردے میں چھپائی ہوئی ہیں کہ مجھ سے قبل اس کو کسی نے ٹچ نہیں کیا، نہ انسان نے. میں نے ہی وہ چیزیں جو ہے وہ اٹھائی ہیں اور یہاں پر ذکر کیے ہیں. نفائسہ کی اضافت عرائس کی طرف لامی ہے. نفائسہ للعرائس، وہ جو نفیس زیورات اور جواہر ہوتی ہیں کس کے لیے ہوتی ہیں؟ دلہنوں کے لیے. لم یطمثہن انس قبلی ولا جان. اب وہ خدمت سے پھر آگے شروع کر رہے ہیں کہ میں نے اس کو پھر پیش کیا ہے. اتنی قیمتی جواہر میں نے اکٹھے کیے حضرت اورنگزیب عالمگیر کی خدمت میں نے اس کو پیش کیا. بات سمجھ آ گئی؟ اس میں کئی ایک استعارات ہیں. دیکھو، اودات فی درج عباراتہا. اب عبارات کا درج بکسا نہیں ہوتا، درج بکسا، لیکن وہ چھوٹا بکسا، وہ ہینڈ بیگ سا نہیں ہوتا، وہ بڑا بکسا نہیں. تو ان کے اب عبارات کا تو ہینڈ بیگ نہیں ہوتا، اس لیے عبارات کو تشبیہ دی ہے اس مٹیریل سے جس مٹیریل سے وہ ہینڈ بیگ بنتا ہے. وہ لکڑی بھی اس میں استعمال ہوتی ہے. آج کل تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ ذکر ہے مشبہ کا. عبارات میں مراد مشبہ بھی ہے وہ مٹیریل. تو مٹیریل کا تو پھر درج ہوتا ہے نا، تو درج کا ذکر مناسبات میں سے. مٹیریل سے درج بنانا، بکس بنانا مناسب ہے، اور بھی چیز بن سکتی ہے. تو یہ اشارہ استعارہ ترشیحی ہو گیا درج میں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اور پھر اس درج میں اس بکسے میں لعالی رکھنا یہ بھی مناسبات میں سے ہے. کوئی اور چیز بھی آپ اس میں رکھ سکتے ہیں اوداتو، لیکن لعالی بھی رکھ سکتے ہیں. تو لعالی رکھنا اس میں پھر استعارہ ترشیحی ہو گیا. آئی سمجھ میں؟ اچھا، لعالی. پھر آگے لعالی کا تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ لعالی کی اضافت جو ہے یہ مشبہ بھی کی اضافت ہے مشبہ کی طرف، کہ تحقیقات کل لعالی، وہ تحقیقات جو لعالی کی طرح. یتزین بها آذان الاذہان. اب ذہن کے کان نہیں ہوتے، کان تو انسان کے ہوتے ہیں نا بھائی، یا حیوان کے ہوتے ہیں. تو اذہان کو تشبیہ دی ہے گویا کہ انسان کے ساتھ. عالم انسان، ہاں ہوتا نہیں، عالم انسان کے ساتھ تشبیہ دی ہے اذہان. تو استعارہ مکنیہ ہو گیا. ذکر مشبہ کا ہے، مراد مشبہ بھی یہ، اس کے لیے آذان لازم ہے. پھر تو تخیلیہ ہو گیا. تزین جو ہے یہ مناسب ہے، کانوں کا تزین یہ مناسب ہے. تو یہ تزین میں ترشیحی ہو گیا.
سمجھ میں آ گئی ہے؟ قدرت فی استار اشاراتها نفائس عرائس. اب اشارات کے استار نہیں ہوتے، استار جو ہیں وہ ایک محل کے ہوتے ہیں. پردے سمجھ، محل کو پردوں سے چھپایا جاتا ہے کہ بھئی کوئی باہر سے تماشا نہ کرے، کوئی باہر سے دیکھے. سمجھ آئیے؟ تو گویا کہ اشارات کو تشبیہ دیے کس سے؟ محل سے. ذکر مشبہ کا ہے، مراد مشبہ بھی ہے، کنایا ہے. اور پھر محل کے لیے استار جو ہے قیمتی محل ہو، اس کے لیے استار یہ لازم ہے. بالخصوص بادشاہوں کے محلات جو ہوتے ہیں وہاں پردے لازم لگتے ہیں. تو تخیلیہ ہو گیا. پھر ان پردوں میں چھپانا مناسب ہے، قدر تو چھپانا مناسب. تو یہ کیا ہو گیا؟ ترشیح یہ ہو گیا. بس یہ چند ایک استعارات.